بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج بات کریں گے آپ کے ساتھ یو ایس اے آئی ڈی، امریکی امداد جو بند کر دی گئی ہے ایجنسیوں کی۔ پوری دنیا میں واویلا ہے، پاکستان میں بھی بڑا واویلا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کس کس نے ماضی میں کتنی مدد حاصل کی، امریکہ سے پیسے لیے، اس کا استعمال کیا ہوا۔ حیران کن یہ ساری انفارمیشن ہے۔ آپ ایک دم پھڑک جائیں گے کہ پاکستان کی بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، جس میں مسلم لیگ نواز شامل ہے، جس میں اے این پی شامل ہے، انہوں نے لاکھوں ملینز آف ڈالرز اس یو ایس اے آئی ڈی سے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کہ جی پولیٹیکل آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سوسائٹی کے اندر تبدیلیاں لے کے آنی ہیں۔ میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جو بڑے بڑے چینل ہیں، جن میں جیو شامل ہے، ایکسپریس شامل ہے، اور بہت سارے چینلز ہیں، اخبارات ہیں، انہوں نے میڈیا میں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ کھائے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کے نام پر کھائے ہیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں جو بہت ساری جو چیزیں خراب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر انہیں خراب کیا گیا تاکہ باہر سے امداد آ سکے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جو پولیو پروگرام ہے، اب پولیو کے اگر بالکل کیس زیرو ہو جائے تو پولیو کے لیے، پولیو کے خاتمے کے لیے جو امداد آتی ہے وہ تو بند ہو جائے گی۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ تقریباً ایک سال میں پولیو سے ریلیٹڈ جو امداد ہے وہ $1 بلین بنتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کون سی حکومت یا کون سے سیاستدان یہ چاہیں گے کہ وہ امداد بند ہو جائے؟ تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ 4 5 7 8 کیس پولیو کے ضرور رپورٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ امداد آتی رہے۔ پاکستانی لوگوں کو یہ پیش کیا گیا بنا کے کہ یہ بڑے یعنی یہ بڑے ایکسٹریم ان کے خیالات ہیں، اور یہ مذہب کے بارے میں ان کی بڑی ایکسٹریم سوچ ہے، تو یہ خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ جمہوریت لے کے آنی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں نے یہ بیچا جا کے، اور زیادہ جو پیسے آئے وہ 2008 9 10 11 12 اور اس سے پہلے یہ پیسے آتے رہے۔ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 12 15 سال میں تقریباً 9 سے 10 بلین ڈالر پاکستان کے اندر آیا، امداد، امریکہ کی امداد کے نام پر، اور یہ سارا پاکٹس میں چلا گیا، سیاستدانوں کی پاکٹس میں چلا گیا۔ بہت سارے سیاستدانوں نے تو اپنے نام سے این جی اوز بنائی ہوئی تھیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پر این جی اوز۔ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ قومی اسمبلی کا ایک بندہ ممبر ہے، صوبائی اسمبلی کا ایک بندہ ممبر ہے، سینٹ کا ایک بندہ یا بندی ممبر ہے، اور وہ امداد لے رہا ہے یو ایس اے آئی ڈی سے، بیرون ملک جو ہے نا اس میں فنڈنگ ہو رہی ہے اس سے، اور وہ چلا رہے ہیں۔ اس میں آپ شہری رحمان صاحبہ کا نام آیا، رچرڈ گرینل نے اس کا ذکر کیا کہ $500,000 انہوں نے لیے۔ تو ناؤ اٹ از ٹائم ٹو سی کہ کیا وہ صحیح جگہ پر گئے ہیں یا نہیں گئے۔ اچھا، اب یعنی اس میں بیسیکلی بنیادی طور پر جسے سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے کے لیے بھی اس امداد کو استعمال کیا گیا۔ یہ وہ پیسہ جو پاکستانی لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے نام پر پاکستانی بیوروکریٹس، پاکستانی جرنیل، پاکستانی سیاستدان اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے یہ منگوایا، اور اس کو وہ صرف انہی کی پاکٹس میں گیا، اور معاشرے میں مزید خرابیاں پیدا کی گئیں، جو پروموٹ کیا گیا ایسے خیالات کو جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور وہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے چاہیے۔ تو اس میں پوری جو سارا کیونکہ یہ سوشل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھا، تو اس میں جو کام کرنے والے تھے حکومتی لوگ وہ شامل تھے، پھر اس کو پروموٹ کرنے والے میڈیا کے لوگ اس میں شامل تھے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے، سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی شامل تھے۔ میڈیا نے ملینز آف ڈالرز لیے ہیں،
اور ڈبل ڈبل تنخواہیں ملتی تھیں. بہت سارے میڈیا ہاؤسز جن میں دنیا ٹی وی شامل ہے, ایکسپریس شامل ہے, جیو ٹی وی شامل ہے, ان لوگوں کے دفتر بنائے گئے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو پیسے دیے, یو ایس اے آئی ڈی کی فنڈنگ تھی وہ ساری, اور اس میں لوگوں کو ڈبل تنخواہیں دی گئیں. یہاں پر بھی وہ کام کرتے تھے, وہاں پر بھی وہ جاتے تھے. اور زیادہ تر جو یہ پیسہ, آپ کو یاد ہوگا وائس آف امریکہ کے پروگرام آتے تھے, وہ انہوں نے اشتہار بائی کر لیے تھے, اور اس کا جو ریٹ تھا رپورٹڈلی, اگر مارکیٹ میں ایئر ٹائم جو ہے کوئی چینل 10 روپے کا بیچ رہا تھا سپوز کریں, تو جو یو ایس اے آئی ڈی کو جو دیے گئے, جو امریکی امداد سے چلنے والے اشتہار تھے, ان کا ریٹ 100 روپے لگایا گیا. مال مفت دل بے رحم مال آ رہا تھا اور اس کو کھایا گیا. تو اب یہ بڑی تکلیف ہے یو ایس اے آئی ڈی نے جو امداد بند کی ہے, کیونکہ ظاہر ان کا پیسہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ ہوتا کیسے تھا؟ یہ جو لوگ خاص طور پر جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے, بلوچستان کا علاقہ ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر غربت ختم کرنے کے پروگرام, اس کے لیے یہ بنائے جاتے تھے, پیسے آتے تھے. تو اس میں تنخواہیں, فنومینل تنخواہیں, یعنی این جی اوز میں جو لوگ کام کرتے تھے 20-20 25-25 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہیں. پھر ان کے لیے بڑی گاڑیاں, 2-2 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں. یہاں تک کہ دور دراز علاقوں میں جانا ہے, جیسے فاٹا کے علاقے میں جانا ہے, بلوچستان کے, تو اس کے لیے ہیلی کاپٹرز چاہیے. وہ کہیں رینٹ, کہیں خریدے گئے. تو بے پناہ جو پیسہ تھا وہ, پھر کولیشن سپورٹ فنڈ جو افغان وار تھی اس میں جو پیسہ آیا, اس میں بھی جس طریقے سے مجھے یاد ہے ایک جگہ بالکل دیہاتی علاقے میں جو ایک بل پیش کیا گیا ایک گاڑی کی ریپیئر کا, وہ $50,000 تھا. تو بہت سارے اس طرح سے بنا کے, کیونکہ میں ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں تھا, جیو کے لیے رپورٹ کر رہا تھا, تو وہاں پر وہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈ روک بھی دیا گیا تھا ایک دفعہ, بہت زیادہ کہا گیا کہ دیں دیں دیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آڈٹ میں ہم کیا جواب دیں گے, یہ جو آپ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں, یہ جس طریقے سے آپ نے خرچہ کیا ہے. تو جب ایک جنگ سے فائدہ ہو رہا ہو, ایک جنگ کی بنا پر لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان میں آ رہے ہو, تو وہ جنگ کیوں کو بند کرے گا؟ اور بیماری ختم کرنے کے نام پر اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر آ رہے ہو, تو وہ کوئی سول گورنمنٹ جو ہے وہ اس بیماری کا خاتمہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تو پیسے آ رہے ہیں. اگر آپ اسے بند کر دیں گے تو پھر کیا آئے گا؟ اسی طرح میڈیا فریڈم کے جو پروجیکٹس ہیں اور جو مختلف جو انفارمیشن دینے کے جو پروجیکٹ ہیں, ان میں وہ میڈیا کو اتنا زیادہ پیسہ کہ انہوں نے کہیں پر بھی جو انوملی ہے اس کی بنیاد پر اس کو انہوں نے وہ نہیں کی. تو یہ ہیومن رائٹس اور یہ وومن رائٹس, پھر اس کے بعد منورٹی رائٹس, پتہ نہیں کتنے رائٹس. پھر آج کل ایک نئی چیز کلائمیٹ میں, یہ آپ ویری انٹرسٹنگ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. خاص طور پر سندھ کے اندر پہلے تو یعنی ڈیم بنائے گئے غلط پلاننگ کے ساتھ, پھر جب بارش آتی ہے تو پھر ان کو توڑا گیا. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں یہ بڑا سکینڈل رہا, ان ڈیمز کو توڑ کے, بندوں کو توڑ کے بارش کا پانی پورے سندھ میں پھیلایا گیا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا باہر جا کے کہ جی ہمیں تو $1 ٹریلین چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اکثر وہ آتی تھی کہ جی فلاں فورم بیٹھا ہے پاکستان میں, جو فلڈ کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے لیے امداد آنی ہے, تو $200 بلین چاہیے, $300 بلین چاہیے. یہ وہ ساری یو ایس اے آئی ڈی, یہ باہر کا پیسہ, اس کو لینے کے لیے پاکستان کے اندر تباہی بربادی خود پھیلائی جاتی تھی, بیماری خود پھیلائی جاتی رہی, جنگوں میں ہم خود کودے. آپ یہ حیران ہوں گے کہ سنی اتحاد کونسل, اس کو بھی فنڈنگ کی گئی, اس لیے کہ ان سے فتوے چاہیے تھے مختلف. جس وقت طالبان کے خلاف جہادی جنگ ہو رہی تھی, تو سنی اتحاد کونسل سے پیسے لے کے ان کے مختلف پروجیکٹ شروع کر کے رپورٹڈلی تو اس میں فتوے لیے جاتے تھے. تو چاہے اس میں ریلیجیس آؤٹ فٹس ہیں, پولیٹیکل آؤٹ فٹس ہیں, بیوروکریسی ہے, پاکستان کی فوج ہے, سول سوسائٹی ہے, سب نے اس یو ایس اے آئی ڈی سے پیسے لیے, لاکھوں ڈالر, بلینز آف ڈالرز پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کرنے کے نام پر, اور زندگیوں کو نرخ بنایا تاکہ یہ پیسہ ملتا رہے اور یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ چلتے رہیں. اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری, اور میڈیا نے اس پر کوئی بات نہیں کی. اور اب
جب سوشل میڈیا اس کو بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کر رہا ہے. یہی کام عمران خان نے کیا. اس نے جب چور کو چور کہا, ڈاکو کو ڈاکو کہا, اب تو اس کو انہوں نے کہا یہ سوسائٹی اس نے خراب کر دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر لاکھوں ڈالر آئے اور اینڈ پہ کیا ملا؟ فارم 47. کہیں پر کوئی پیسہ صحیح استعمال نہیں ہوا, ان لوگوں کی جیبوں میں گیا. ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ گھر دیکھیں, چاہے وہ کوئی سول بیوروکریٹ ہوں, چاہے وہ کوئی ملٹری کے جرنیل ہوں, چاہے یہ کوئی سیاستدان ہوں, آپ ان کے گھر دیکھیں, ان کی آپ رہن سہن دیکھیں, ان کے بچوں کے آپ زندگیاں دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر پیسہ ہے ان کے پاس, اور سورس آف انکم نہیں ہے, بتا ہی نہیں سکتے آپ کو. یہ جو اور یہ پیسے صرف امریکہ سے نہیں آئے, ابھی تو بند امریکہ سے ہوئے ہیں. ٹفٹ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا اس میں چلتا رہا, شہباز شریف, یہ دانش اسکول اور یہ سارے, یہ اتنا پیسہ آیا باہر سے اور ابھی بھی آ رہا ہے, اور یہ مال کھا رہے ہیں. آپ کو آپ کی غربت کو جاری رکھ کے اس پیسے سے وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں, آپ کو غریب رکھتے ہیں, آپ کو بیمار رکھتے ہیں, آپ کے لیے اسکول نہیں بناتے تاکہ اس کے نام پر وہ باہر سے فنڈنگ لے سکیں. اگلے ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے